ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں سندر جمیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ رفیق صاحب, پرنسپل ہیں دارالفرقان کے. ان کے چند اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ان سے بھی ابھی ہم آپ کا تعارف کرائیں گے. حافظ صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ ایک تو اسٹوڈنٹس کا تعارف کریں اور پہلے یہ وضاحت کریں کہ آپ کا ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ کیا ہے, میتھڈالوجی کیا ہے, کیا استعمال کرتے ہیں؟ ٹیچنگ میتھڈ یعنی وہ تو بالکل سمپل ہے, البتہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اسٹوڈنٹس رہے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ٹیچر میں کچھ وہ بھی ہوتے تھے جو مشکل بات کو بھی سادہ انداز میں سمجھا دیتے تھے. صحیح. اور کچھ ہمارے ٹیچر ایسے ہوتے تھے کہ جو سادہ بات کو بھی مشکل اور پیچیدہ بنا کر پیش کرتے تھے, اور ان کا ایک پیریڈ جو ہوتا تھا ایک منٹ معلوم ہوتا, گھنٹے کا گزارنا مشکل ہو جاتا تھا, اور وہ ٹیچر معلوم ہوتا تھا وہ آئے اور وقت گزر جاتا تھا. صحیح. اس میں اسٹوڈنٹس کی جو اصل ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو جب ہم پڑھا رہے ہیں, اب یہ بچے میں بھی بتاتا ہوں, یہ بالکل ان پڑھ بچے حافظ, ان کی اسکولنگ ایک کلاس کی بھی نہیں ہے, یہ 9 سال, اور وہ بچہ ہم سے کو 3 سال پہلے پڑھ کر گیا. اگر بچے کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ ہم آپ کو یہ سینٹینس ہے, مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ اس کی جو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہے کہ یہاں اس کا جو معنی ہے, بازر بی کا کیا معنی ہے, اسم کا کیا معنی ہے, اللہ کا کیا معنی ہے, الرحمن کا, تو بچہ 2-3 سبق کے بعد ماشاءاللہ پھر رواں ہو جاتا ہے. اور تفسیر کے ساتھ آپ پڑھاتے ہیں, انہیں مطلب مقصد اور مطلب بھی سمجھاتے ہیں. خالی یہ ہے کہ ہم صرف ان کو ترجمہ کراتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کا مطلب, ان کو جس شخص کو ترجمہ واضح ہو جاتا ہے اس کی کانوٹیشن, اس کا مفہوم پھر وہ بہت واضح. آپ ان سے پوچھ لیں گے, ان کو ہم نے کبھی تفسیر نہیں پڑھائی. یہ میں اس لیے حافظ صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ کئی گھرانوں میں دیکھا ہے کہ اسٹریس ہوتا ہے کہ جی بچے کو قرآن پڑھانا ہے, لیکن اس کا مطلب وضاحت نہیں, کہ صرف وہ اس نے یاد کرنا ہوتا ہے اور وہ کر لے, جی قرآن ختم ہو گیا اور وہ بات پھر ختم ہو. اور اکثر فیملیز کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ نانی دادی جو بڑی ہوتی ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, وہ بھی یہی کرتے ہیں میتھڈالوجی استعمال, کہ قرآن پاک پڑھا تو دیتے ہیں لیکن بچے کو سمجھ واقعی میں نہیں آتی. کالر کو پہلے حافظ صاحب شامل کرتے ہیں, پھر اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ میں ثنا بول رہی ہوں لاہور سے. حافظ صاحب سے میرا سوال ہے کہ حافظ صاحب کل کا جو سانحہ اتنا بڑا ہوا, اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں, اور سیلاب کی جو صورتحال ہے, کراچی میں تعداد کلنگ ہو رہی ہے, اتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, تو اس موقع پہ آپ کیا کہیں گے, قوم کس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے, کیا پڑھیں, ان کے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے کچھ آپ بتائیں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کیا ثنا, تھینک یو. یہ بیٹی اس میں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. قرآن مجید کے الفاظ میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے, اور یہ ایک وشس سرکل ہے. خوشیاں بھی اللہ دیتا ہے, اچھے حالات بھی آتا ہے, پھر مشکلات بھی آتے ہیں. تو قرآن مجید ہمیں جو ذہن بناتا ہے وہ یہ ہے کہ پوری زندگی کو آپ صبر و شکر کے ساتھ گزاریں. اگر اللہ نے آپ کے حالات اچھے کیے ہیں, آپ کو صحت دی, جوانی دی, مال و دولت دیا, اسٹیٹس دیا, آپ ہر پہلو سے خوش ہیں, تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں, اس وقت ظلم نہ کریں. ورنہ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اگر حالات اچھے ہوں, تو ہماری سوسائٹی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے, کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی, وہ اپنے حدود سے نکل جاتا ہے, ظلم اور زیادتی کرتا ہے, اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے. لیکن اگر آدمی کو یہ پتا ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے جا کر اس کے لیے میں مسئول ہوں, میں اکاؤنٹیبل ہوں آخرت کے اندر, تو پھر وہ ایسا نہیں کرتا. اور اسی طرح اگر مشکلات آتی ہیں تو پھر بندہ مومن, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں, خوشی کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور غمی کے بھی, لیکن پھر بندہ صبر کرتا ہے, وہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا, اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. ہمیں بھی یہی چاہیے. بس کہ قرآن مجید, اگر مجھے وقت ملا تو میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا کہ جس میں قرآن مجید کا تعارف بھی ہے, اور جس طرح کے حالات لوگ آتے ہیں مختلف ادوار میں, اس کا ایک بہترین قرآن مجید نے ہمیں حل بتایا ہے کہ تم اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہو, اور تم خود کیسے خوش رہ سکتے ہو. حافظ صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, آپ تمام کو, جو حافظ صاحب بیٹھے ہیں تمام کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ میرا سوال حافظ صاحب سے یہ ہے کہ ایک ایس ایم ایس وہ چلتا ہے کہ آیا یہ آیت ہے شعبان کی جو سب سے پہلے وہ دے گا, اس پہ جنت واجب ہے وغیرہ وغیرہ, جو ایس ایم ایس آتے ہیں اس کی تصدیق کیسی کی جائے. اور دوسرا میرا یہ ہے کہ جو کل جو سانحہ ہوا ہے پاکستان کے اندر, میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا چینل کے توسط سے ایک ایسا پینل بنایا جائے جیسے قومی کانفرنس ہوتی ہے, کہ پاکستان کا جو جھنڈا سر نگو کیا جا رہا ہے, تو ایون جتنے قومی لیڈران ہیں ان کو بلا کے بھی کیا جائے, کیونکہ سانحہ کراچی کے اندر بھی ٹارگٹ کلنگ ہے, 700 افراد مر چکے ہیں, وہ بھی پاکستان کا سانحہ ہے. اس وجہ سے ان تمام کو قومی کانفرنس دنیا ٹی وی پہ بلائی جائے,
اور उनसे मालूम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब, आपने हैदराबाद से कॉल किया। आपके सवाल का जवाब भी हाफिज साहब से भी लेते हैं। अक्सर औक़ात आजकल मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना है, तो SMS आते हैं कि जी ये फ़लानी आयत आप पढ़ें और 10 लोगों को फ़ौरन भिजवाएं और ये हो जाएगा, और वो उसमें कुछ हकीकत? आम तौर पर ये बेसलेस चीज़ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हमारा दीन कुरान और सुन्नत पर मबनी है, और हमें बल्कि एक हदीस के अल्फाज आते हैं कि जो लोग कुरान को छोड़कर कहीं और से रहनुमाई हासिल करेंगे उनको अल्लाह ताला कभी हिदायत नहीं देंगे। कुरान मजीद है और सुन्नत है, हदीस है कि जिसको इंसान रुजू करे, ये तवहुमात पैदा करने वाली चीज़, इससे बचना चाहिए। अच्छा बेटा, मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप अपना नाम बताओ तमाम लोग। मोहम्मद हामिद। और आपकी कितनी उम्र है? 10 साल। 10 साल, माशाल्लाह। और आपने हिफ्ज़ किया है? जी। और तर्जुमा भी? पूरा तर्जुमा कुरान। माशाल्लाह। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? मोहम्मद ज़करिया। मोहम्मद ज़करिया। आपकी क्या उम्र है? 10 साल। आपने भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया है? जी। माशाल्लाह। अच्छा, पूरा तर्जुमा भी माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान गनी और 17 ईयर्स। 17 साल। आप अभी पढ़ रहे हो उस्मान? या अभी मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं, 3 साल पहले मैंने पढ़ा था। अच्छा। तो उसके बाद मैं स्कूल चला गया। सही। और आपने भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया तर्जुमे के साथ? सही, माशाल्लाह। और इन बच्चों की स्पेशलिटी, अभी मेरी हाफिज साहब से बात हो रही थी, वो ये है कि कुरान मजीद में से कहीं से भी आप कुछ भी इन्हें बताएं तो ये उसका तर्जुमा करेंगे, पूरा कुरान मजीद। इन बच्चों ने 5 महीने में तर्जुमा मुकम्मल किया है, दोनों बच्चों ने। इनके साथ 21 बच्चे हैं, और उस बच्चे ने 3 साल पहले तकरीबन 3.5 पौने 4 महीने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया था, और फिर उलमा की मौजूदगी में इन्होंने 3 दिन में 10-10, 12-12 पारे करके तर्जुमा सुनाया। इन बच्चों का भी बड़े बड़े उलमा इम्तिहान लेकर गए हैं। अच्छा। उन्होंने लाहौर के भी, कराची के भी, और बाज़ लोगों ने टेलीफोन पर भी टेस्ट लिया, और इस कदर हैरत का इजहार किया और खुशी का, दुआएं दी कि ये काम करने वाला है। बल्कि अक्सर उलमा की ख्वाहिश है कि अब हम छोटे बच्चों को तर्जुमा कुरान पढ़ाएंगे। आपका बल्कि एक स्टूडेंट था आप सब जो इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर रहा है? जी। वो दोनों जिस तरह जो करते हैं, वो छोटे जो पार्ट टाइम बच्चे आते हैं उनको नमाज का तर्जुमा उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। सही। और हाँ साहब, हमारे पास वक्त थोड़ा है, एक मैं आखिरी आपसे सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आजकल हमारे मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, डिस्पेयर है मुख्तलिफ फैमिलीज़ में, ये क्यों है? क्या जब मतलब हम मुसलमान हैं, अल्लाह पे हमारा अकीदा जो है यकीन मुहकम है, और वो क्यों ये डिप्रेशन क्यों है, एंग्जाइटी क्यों है, परेशानियाँ क्यों हैं? जी देखिए जी, इसमें अल्लाह ताला हमारा खालिक है और हम अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया है, और अल्लाह के पैगम्बर भी यही पैगाम लेकर आते हैं। वो मुआशरे के जो बिल्कुल तबाही के किनारे पर होते थे, उनको वो पैगाम देते थे, लोगों अगर तुम ये बातें सुनो, अल्लाह के बारे में ये अक़ीदा रखो, आखिरत के बारे में ये सोच रखो, और हम अल्लाह के नुमाइंदे और उनके रसूल हैं, हम तुम्हें वो तालीमात भी देते हैं और अमल करके भी दिखाते हैं। वो गिरा हुआ माशरा, ये सूरह आल इमरान के अल्फाज आते हैं, फरमाया कि ये तो बिल्कुल तबाही के किनारे पर खड़े थे, तो अल्लाह ने अपने पैगम्बर भेजे, अपना कुरान भेजा, अल्लाह ने उनको तबाही से बचा लिया। आज हमारी सबसे बड़ी महरूमी की बात यह है कि हमारे पास एक जिंदा किताब है जिसको और लोग पढ़कर, अब कितने लोग हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं अमेरिका में, वेस्ट में। कैट स्टीवन जिसका भी नाम यूसुफ इस्लाम है, उनको ताज़ा ज़िंदगी मिली है। सही। और वो मालूम होता है कि दुनिया का सब कुछ खो कर भी पाते हैं। दीन हमें ये बताता है कि अगर आप आखिरत पर ईमान रखते हैं तो फिर बिल्कुल। और ये मायूसी जितना हो सके जल्द से जल्द हमें ख़त्म करनी चाहिए। मजीद खत्म करने का। थैंक यू सो मच हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त कम था, बातें बहुत सारी थी, आप तीनों के भी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।